اور اس معیار کو بہتر کرنے کے لیے آپس میں ہم مشاورت بھی کریں گے، کلب کرکٹ کو فعال کرنے کی بھی بات کریں گے۔ اس طرح کچھ لڑکیاں جو پاکستان اے کے اندر شاہین کے اندر کھیلے ہیں، ابھی وہ ہیں اس کے اندر، پاکستان انڈر-19 کے بھی کافی لڑکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ ہمارا 14 اگست آزادی کا دن ہے، پاکستان اس دن آزاد ہوا تھا۔ اپنی جان کی حفاظت کریں اور اس چیزوں سے بچیں جو گن ویلنگ ہے، اور اپنی جو ان کو جو چوٹ لگے گی اس سے ایک بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وقت ہم موجود ہے، بڑی ہی سحر انگیز شخصیت، ملن ساز شخصیت، اور جنہوں نے ہمیشہ نوجوان کرکٹرز کے روشن مستقبل کے لیے اپنا اہم اور کلیدی کردار ادا کیا۔ آسمان کو چھوتی ہوئی ان کی مقبولیت کی تعریف اگر کی جائے تو مناسب ہوگی۔ تو ابھی حال ہی میں 5 زونز بنے اور روضہ رسول کی زیارت حاصل کر کے پاکستان واپس آئے۔ لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کی بڑی دبنگ شخصیت خواجہ ندیم صاحب، جن سے ہم بات کریں گے 14 اگست کے حوالے سے، اور جو 5 زون بنے ہیں اس حوالے سے کہ آئندہ ان زونوں کی مدد سے آیا کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے کیا انقلابی اقدامات کیے جائیں گے، اور کلب سٹرکچر کو مضبوط بنانے کے لیے کیا پلان آف ایکشن تیار کیا گیا۔ جی سر، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ جی شکر سر، اللہ سب کا۔ سے پہلے تو مبارکباد آپ کو کہ آپ روضہ رسول کی زیارت کر کے پاکستان واپس آئے۔ تو آج 5 زون بنے ہیں اور بہت بڑی کامیابی آپ نے ون سائیڈڈ حاصل کی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جی۔ 5 زون تو پی سی بی کی جو ایک اس میں پلاننگ میں تھا کہ زونز انہوں نے بڑھانے تھے، وہ انہوں نے بڑھائے، اور اللہ کی مدد سے ہمیں وہ زونز کے اندر پوری طرح کی کامیابی ملی، اور ہم نے ون سائیڈڈ یا الحمدللہ اللہ کی مدد سے الیکشن جیتا۔ اور اس میں کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے جو 5 زون ہیں نا، اس میں ہم ایک اچھی کرکٹ کرا سکیں۔ پہلے 3 زون تھے، اس میں کرکٹ 2 ٹیمیں بنتی تھی، لیکن اب ایک ٹیم بنے گی، لیکن آگے ٹیمیں بڑھیں گی اور پھر 2 ٹیمیں ہوں گی، اور ہم نے کرکٹ زیادہ کرانی ہے۔ لڑکوں کو ان 5 زونوں کی وجہ سے چانس زیادہ ملے گا، اور الحمدللہ اس میں کرکٹ کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی۔ اچھا سر، ابھی حال ہی میں فاٹا کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے ناظرین کو نیوز 24 کے حوالے سے کہ آئندہ کرکٹ میں کیا اپنا تبدیلیاں آئیں؟ دیکھیں، فاٹا کے پریزیڈنٹ بھی آئے تھے ہمارے پاس، پشاور کے پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم تو کوشش یہ کریں گے کہ پاکستان کی کرکٹ کا معیار جو ڈومیسٹک کرکٹ کا ہے نا، اس کو بہتر کرنا ہے، اور اس معیار کو بہتر کرنے کے لیے آپس میں ہم مشاورت بھی کریں گے، کلب کرکٹ کو فعال کرنے کی بھی بات کریں گے، اور بھی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اس کو انشاءاللہ آپس میں مل بیٹھ کے اس میں بات۔ اچھا سر، جاتے جاتے لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کے لادداد انقلابی اقدامات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو پاکستانی ٹیم کی یکے بعد دیگرے جو ہے وہ ناکامی کی وجوہات اور بنیادی وجہ جو ہے نا، ابھی جو بیک اپ پہ کام ہو رہا ہے، جی جی، جس طرح ابھی پاکستان کی 4 ٹیمیں بنی ہیں وائٹ بال کی، آپس میں ان کے میچز ہو رہے ہیں، اور مجھے امید ہے ہمارے جو سلیکٹرز ہیں اور کوچز ہیں ان میں سے بیک اپ نکال کے اس کے اوپر سارا سال ان کے اوپر کام کریں گے۔ ہمیں پورا پراپر ایک بیک اپ کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس پاکستان میں جو بیک اپ تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو لڑکے آتے ہیں وہ اس کوالٹی کے نہیں ہوتے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈالیں اور وہ ایک دم ان کو وہ سٹینڈرڈز پہ آ جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں پہ پاکستان میں اس معیار کو جو ہے نا، اس گیپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ عاقب جاوید صاحب اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ سر، لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن میں گائے بگائے کئی انقلابی اقدامات کیے، کیمپس بھی لگائے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسے نوجوان جو بیک اپ کے طور پہ نظر آ رہے ہوں 2 3 4 جن کے نام لینا مناسب سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبید شاہ جو ایک پاکستان سے کو ریپرزینٹ بھی کیا، اس نے ابھی لیٹسٹ کبھی کھیلا ہے یہ میچز، ابھی آپ کی انگلینڈ سیریز میں بھی وہ گیا ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ لڑکیاں جو پاکستان اے کے اندر شاہین کے اندر کھیلے ہیں، ابھی وہ ہیں اس کے اندر، پاکستان انڈر-19 کے بھی کافی لڑکے ہیں۔ تو آگے آنے والے سالوں میں انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ لاہور میں سے کافی ریپرزنٹیشن ہوگی، اے میں بھی اور آپ کی پاکستان۔ اچھا سر، 14 اگست قریب، تو اس حوالے سے نوجوان جو کھلاڑی ہیں وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے سڑکوں میں نظر آتے ہیں، اس حوالے سے بطور لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ آپ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں؟ ایک تو اللہ کا شکر ہے یہ ہمارا 14 اگست آزادی کا دن ہے، پاکستان اس دن آزاد ہوا تھا۔
اور بچوں کو جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو خاص طور پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی جان کی حفاظت کریں اور اس چیزوں سے بچیں جو گن ویلنگ ہے، اور اپنی ان کو جو چوٹ لگے گی اس سے ایک بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے ان کو. تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں اور اس کو ایک اچھے طریقے سے 14 اگست کو منائیں. جی ناظرین، یہ تھے خواجہ ندیم صاحب، صدر لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن، جو کہ آج نیوز 24 کی وساطت سے پیغام دینے جا رہے تھے کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم نے پلان آف ایکشن تیار کیا ہے جو کہ پاکستانی ٹیم کو بیک اپ بھی دینے میں کامیاب ہو سکے گی. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.